السلام علیکم۔ 90% لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں، اللہ نے فری ول دے رکھا ہے۔ دو راستے ہیں، تمہیں پسند کرنا ہے، برائی پسند کرو گے یا اچھائی۔ برائی کے لیے جہنم تیار ہے، اچھائی کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد یہ دنیا یوں ہی بن گئی ہے، اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں بیکار آئے ہیں، ہم بیکار ہی پیدا ہو گئے، ہماری ضرورت نہیں تھی۔ لیکن نہیں، اللہ نے ہر ایک انسان کی بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی بھی انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے اور انسان ایک مسافر ہے۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی دنیا ہے۔ اس دنیا کو پانے کے لیے انسان اپنی عزت، جوانی، ایمان تک کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ شیطان نے ہمارے آنکھوں پر رنگین چشمہ پہنا رکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا رنگین لگتی ہے۔ ہمیں موت پر یقین نہیں ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہی نہیں ہوگی، ہو رہا ہے پھر بھی ہم یقین نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ شیطان یقین ہونے نہیں دے رہا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے گاڑی، بنگلے، سب کچھ ہو جائے، ایسو آرام ہو جائے، لیکن یہ دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے میرے بھائی۔ لوگ نوجوان ایسے گناہ کریں جیسے ان کو مرنا نہیں۔ موت کی بات کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، موت کی بات کرتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ میرے بھائی، قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ابھی وقت ہے، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ بھلائی سے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھ کے لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، غریبوں کی مدد کرو، اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ لیکن لوگ بھائی اتنا نہ پریشان ہے اس دنیا میں، جب پوچھو مت۔ صبح بس اسٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن میں لوگ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے یوں مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ابھی تمہارے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری موت آئی، سب پیسے نکال لیں گے، تمہاری شریر بس جائے گی، اور قبر میں فرشتے گھوس بھی نہیں لیتے کہ تم گھوس دے کے جنت میں چلے جاؤ گی، اور جہنم اتنا خطرناک ہے تم سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ اس آگ سے 17 گنا زیادہ اس آگ کا ٹیمپر ہے میرے بھائی، کیسے برداشت کر لو گے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، موت پہ یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اب سوچو اسکول میں ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس ٹائم میں بچے ڈر کے پڑھتے ہیں، لیکن ٹیچر کو اسکول کلاس روم سے باہر جاتے ہی بچے کھیلنے لگتے ہیں، ان کو ڈر نہیں رہتا ہے۔ سوچو اگر اللہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم تو نماز ہی نہیں چھوڑو گے بھائی، گناہ کرنا ہی نہیں چاہو گے۔ تو اللہ نے اس بات کو گپت رکھی، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ ٹیسٹ لے رہا ہے ہم لوگوں کا کہ کون سا ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے۔ فیل کے لیے جہنم تیار ہے، جو پاس ہوں ان کے لیے جنت ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی، بہت سی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ دنیا ہی آزمائش کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن لوگ اس دنیا میں آ کے بھول گئے۔ اللہ نے فری ول دے رکھا ہے، تم جاؤ جیسے مرضی جی لو اپنی زندگی، ایک دن تو میں تم سے حساب لوں گا ہی لوں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تو اگر اللہ ہے تو وہ کچھ کرتا کیوں نہیں؟ غزہ میں لوگ مر رہے ہیں، ادھر انیائے ہو رہا ہے، ادھر بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، کچھ کرتا کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہیں فری ول دے رکھا ہے، تم بلاತ್ಕಾರ یا گناہ تم کر رہے ہو نا، وہ تمہارا نفس کر رہا ہے، تمہارا من کر رہا ہے، شیطانی دماغ سے تم کر رہے ہو نا۔ اللہ تھوڑی چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو، اللہ کیوں چاہے گا؟ بتاؤ، لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے اللہ پر، لیکن ان کو اپنے آپ پر یقین ہے۔ وہ ایک گھر بناتے ہیں، اس میں ضروریات کی چیز لگتی ہے، بالو، سیمنٹ سب لگتا ہے، ایک آدمی چاہیے گھر بنانے کے لیے، آٹومیٹک جادو مار دیے، گھر نہیں تیار ہو گیا۔ گھر بھی بنانے کے لیے اس میں ضروریات کی سامان لگتی ہے، اس پر یقین ہے لوگوں کو، لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ہوا پہ خوب اچھی طرح سے یقین ہے، ہوا بہتی ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، لیکن دکھ نہیں رہی، لیکن پورا یقین ہے ان لوگوں کو۔ اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ پیسے کما رہے ہیں، پیسہ شام کو مل رہا ہے، اس پہ یقین ہے ان لوگوں کو، پیسہ مل رہا ہے، یقین ہے، لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہیں دکھ رہا ہے۔ نماز پہ یقین نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے نماز سے۔ اس سے فائدہ کب ہوگا؟ جب تمہاری آنکھیں بند ہوگی۔ تم ابھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب آنکھیں بند ہو جائے گی تم فائدہ کر کے اور دیکھ کے اور پچھتا کے کیا کرو گے؟ اس ٹائم لوگ کہتے ہیں خون کا آنسو، میرے بھائی خون کا آنسو رو گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں پہ سوال ہوگی، پوچھا جائے گا تم سے، کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا دنیا میں؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا؟ تم کیا کہو گے؟ بتانے والا تھا، میں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ فائدہ ہوگا؟
مرنے سے پہلے پہلے میرے بھائی ابھی ٹائم ہے، توبہ کرو، گناہوں سے بچو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ. کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے، کیونکہ یہ علم صدقہ جاریہ ہے. ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے.